بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں FM 4K TV کے چینل پر۔ آج ایک اسپیشل پروگرام ہے اور ہم الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کے پلیٹ فارم سے اکثر و بیشتر پروگرام کرتے رہتے ہیں، جس میں کرنٹ افیئر سے متعلقہ پروگرام، اسلامک موضوعات پر، ویدر اپڈیٹ کے متعلقہ اور علمی و ادبی پروگرام سپورٹس کے حوالے سے۔ لیکن آج یہ ایک اسپیشل پروگرام ہے۔ اس کو اسپیشل کیوں کہا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج یہاں پہ الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کی جو مینجمنٹ ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور اسپیشل پرسن ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتی چلوں، نبینا آج سے 20-25 سال پہلے خدا نخواستہ ایک گالی سمجھی جاتی تھی، اور جس گھر میں بھی کوئی نابینا فرد پیدا ہوتا تو معاشرے کا عام رجحان یہ تھا کہ یہ کوئی والدین کے کردہ گناہوں کی سزا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ جب میں، ظاہرہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، جب میں نے ان سے اٹیچ نہیں تھی تو میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید ایسا ہی کچھ ہے، لیکن جب میں الصفا مرکز آف دی بلائنڈ میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو میرے خیالات جو ہیں وہ تبدیل ہوئے۔ آج میں ان میں شامل ہوں اور مجھے یہ احساس ہے کہ یہ جو ہیں کار خیر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینے کا ارادہ کرتا ہے تو ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جب کام لینے پہ آئے تو ایک مچھر سے بھی کام جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جس فیملی میں بھی کوئی بلائنڈ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ان کے والدین کے لیے نہ صرف ایک آزمائش ہے، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ ان کو خدمت کا موقع ملا ہے۔ اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان والدین کو کہ جنہوں نے ان کو بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ ان کو پڑھا لکھا کے معاشرے کے مفید شہری جو ہے وہ بنانے میں فعال کردار ادا کیا۔ جن لوگوں کے درمیان میں آج موجود ہوں، یہ نابینا ضرور ہیں، بصارت سے محروم ہیں، مگر بصیرت سے آراستہ لوگ ہیں۔ میں ان سے بات کروں اور ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں آپ کو۔ اگر ہم علم و ادب کی بات کریں تو میں یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے ماسٹر ان اسپیشل ایجوکیشن، ماسٹر ان اسلامک اسٹڈی، ماسٹر ان پنجابی اور تمام مضامین میں انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ جب میں بات کرتی ہوں ان کے سفر ناموں کی تو یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہ لوگ ٹریول کر چکے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان میں ایسے بھی نابینا افراد موجود ہیں جو اس وقت جنیوا میں پاکستان کے سفارت خانے میں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ پاکستان میں ایسے بھی نابینا افراد جو ہیں وہ موجود ہیں جو انگلینڈ میں امیگریشن کے ججز ہیں اور وہاں پہ ان کا قلم چلتا ہے، تو یہ فیصلے لکھتے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں سپورٹس کی تو جس بھی شعبے میں دیکھ لیں، جیسے عام فرد کے لیے جو ہے وہ بہت سے راستے کھلے ہیں اور انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ اچیومنٹس کی ہیں، اسی طریقے سے بلائنڈ پرسن بھی پیچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے آسٹریلیا کی سرزمین پہ آسٹریلیا کو شکست دی، انگلینڈ کی سرزمین پہ انگلینڈ کو شکست دی، بھارت کی سرزمین پہ بھارت کو چت کر دیا، اور اسی طریقے سے بنگلہ دیش کی سرزمین پہ بنگلہ دیش کو ہرایا۔ یہ انہی کا اعزاز ہے۔ اور آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ بہت حیران ہوں گے کہ انہوں نے کرکٹ کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، کمپیوٹر کے شعبے میں، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بلائنڈ نے اپنا بہت فعال کردار ادا کیا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ عزیز ساتھیوں، ہمارے ساتھ جو یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، یا میں یہ دیکھتی ہوں کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو اپنی فکر پڑی رہتی ہے، میرا کاروبار ہو، میرا روزگار ہو، لیکن محترم و مکرم جناب عدنان محمود صاحب اور عبد الرحیم صاحب جو فعال کردار ادا کر رہے ہیں نابینا افراد کے روزگار کے لیے،
ان کی تعلیم کے لیے، ان کو ہر طرح کا ہنر سکھانے کے لیے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ سوشل ہیں، اور خدا کی قسم اگر حقیقت کی دنیا میں جایا جائے تو ہم نابینا ہیں، یہ افراد بینا ہیں، کیونکہ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، جانور بھی اس عمل سے گزرتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے رزق لے کے آنا، کوے اور دیگر پرندے بھی ایسا کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا محور اور مرکز کیا ہے کہ ان لوگوں کو سے مل کے پتہ چلا ہے کہ جینا، اپنے لیے جینا تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی یہ ہے۔ اور زندگی بھر لوگ، یہ جو زندگی سے بھرپور افراد ہیں، یہ جو لوگ آج میرے ساتھ موجود ہیں، میں تعارف کروانا چاہوں گی محترم و مکرم جناب عدنان محمود صاحب کا، بانی الصفا مرکز آف دی بلائنڈ۔ اس کے ساتھ ڈائریکٹر الصفا مرکز آف دی بلائنڈ محترم و مکرم جناب عبد الرحیم صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مینیجنگ ڈائریکٹر جناب محترم و مکرم ارشد علی مغل صاحب جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور سینئر ٹیچر ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں اور کمپیوٹر میں ایکسپرٹ ہیں، بلائنڈ میں ان کا ایک بہت نام ہے، طاہر محمود صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں، ان سے ہم آج بات کریں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی نابینا افراد کے لیے وقف کر دی، اور الحمدللہ یہ جو ادارہ چلا رہے ہیں، یہ ایک کٹن دور میں انہوں نے شروع کیا جب کرونا کا دورہ تھا اور لوگ اپنے کاروبار چلانے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، مزدور کے لیے مزدوری کرنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن ان لوگوں کا جذبہ ہے کہ تب سے لے کے آج تک شکر الحمدللہ کہ انہوں نے بڑا فعال کردار ادا کیا ہے اور بڑے لگن کے ساتھ اپنے ادارے کو جو ہے وہ چلایا ہے۔ میں سب سے پہلے تو ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ان کی جذبات کو سلام پیش کرتی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ ان کا ادارہ جو ہی پھلتا پھولتا رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یا رب پھولا پھلا رہے چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے کے یہ بوٹے ہم نے سینچے۔ تو عدنان صاحب سے بات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ عدنان صاحب، ایک سوال ہے آپ سے، نابینا پیدا ہوئے تو کیا مشکلات تھیں؟ گھر والوں کا رسپانس کیا تھا؟ معاشرے نے کس طرح سے ٹیز کیا یا پھر اپنائیت ملی؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایف کے ٹی وی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع دیا، اور سوال آپ کا بڑا کٹھن سا ہے کیونکہ یہ جو یادیں ہیں کوئی اچھی نہیں ہیں بچپن کے حوالے سے۔ پیرنٹس کا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کوآپریٹ تھا، لیکن ان کو جو ہماری وجہ سے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم کبھی بھی اس کا ازالہ نہیں کر پائیں گے۔ معاشرے نے بہت ٹیز کیا، عزیز و اقارب جو تھے، رشتہ دار جو تھے، انہوں نے بڑا پریشان کیا۔ اصل میں یوں تھا کہ ہم 3 بہن بھائی نابینا پیدا ہوئے، تو دوسرے بہن بھائی اسکول جایا کرتے تھے، ہم لوگ گھر رہتے تھے، تو والدہ کو وہ کہا کرتے تھے جو عزیز و اقارب ہیں کہ ان کو نہیں پڑھاتی، ان کے اوپر دھیان نہیں دیتی، ان پہ توجہ نہیں دیتی۔ ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت معذوروں کے بھی ادارے ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے تندرستی دے، تو انہوں نے کوشش کی اور ہمیں ادارہ مل گیا سرکاری۔ تو جب ہمیں ہاسٹل میں بھیج دیا پیرنٹس نے، تو پھر وہ دوسری طرف گھوم گئے کہ جو نظر والے ہیں ان کو سینے سے لگایا ہوا ہے، جو نابینا ہیں ان کو گھر سے نکال دیا۔ تو بڑی مشکلات تھیں، بڑی پریشانیاں انہوں نے بھی دیکھی، ہم نے بھی فیس کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ڈگمگائے نہیں، وہ قائم رہے، اور انہوں نے ہمیں پہلے پرائمری تعلیم پھر اعلیٰ تعلیم دلوائی، تو آج ہم اچھے روزگار پہ مامور ہیں الحمدللہ۔ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ گفتگو کی کہ آپ کس طریقے سے کن مشکلات سے گزر کے آپ جو ہیں وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ عبد الرحیم صاحب، آپ سے میں گفتگو کرنا چاہوں گی کہ الصفا مرکز آف دی بلائنڈ
ادارہ آپ چلا رہے ہیں. اس ادارے کے ساتھ ساتھ ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ساری چیزیں آپ کا جو سوال ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میرا جو ذریعہ معاش ہے، میں اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر ہوں. گریڈ 16 میں تھرو پبلک سروس کمیشن میری سلیکشن ہوئی 2016 میں، اور تب سے لے کر اب تک میں تعلیمی خدمات جو ہے وہ فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا اور ہم اس ادارے کو بھی جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ سے بہت آپ کا شکریہ. اور طاہر صاحب، میں آپ سے، طاہر محمود صاحب، آپ سے کویسچن کروں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی این جی اوز کے ساتھ کام کیا اور چیمبر آف کامرس لاہور میں آپ نے لیبارٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی منسلک آپ رہے. تو آپ یہ ناظرین سے تھوڑا شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے جو زندگی کا سفر ہے اس کا آغاز کیا، اور کمپیوٹر میں اتنی زیادہ مہارت اور اسپیشل ایجوکیشن میں آپ نے ماسٹر کیا ہے، زندگی کے سفر کو آپ نے کس طریقے سے جو ہے اس کا آغاز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو FM TV کہ انہوں نے ہمیں، کہ آج ان کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے ویور سے بات کر رہے ہیں. تو اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سفر کس طرح شروع ہوا. ایز یوزول جیسے سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں ہے تو یہ معاملہ میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اس میں پیرنٹس، فیملی اوور آل اور آپ کی جو سراؤنڈنگ میں آپ کے فرینڈس وغیرہ کا سرکل جو ہوتا ہے، اگر وہ کوآپریٹو ہو، وہ آپ کو کبھی اتنا ڈاؤن نہ کریں اور آپ کو انکریج کریں، تو پھر آپ کے لیے قدرے آسانیاں ہوتی ہیں. جی. میں نے گورنمنٹ کالج، پہلے تو میٹریکولیشن میری لاہور سے ہے، پھر دین میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے میں نے انٹر کیا، دین میں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ، اور دین وہیں سے ہی میں نے ماسٹرز ان اسپیشل ایجوکیشن کیا. تو یہ سارا سفر اتنا آسان نہیں تھا، بہت ساری ہرڈلز آئیں، پرابلمز آئیں. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ایک بلائنڈ پرسن کے لیے یہ بہت جو ہے وہ ایک مشکل. بالکل، لیکن اس کو کنٹینیو کیا، اس میں کبھی ہار نہیں مانی، ہمیشہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا چیزوں کے ساتھ، اور ساتھ اس چیز کو سمجھا کہ جو اپ کمنگ جیسے ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ منسلک رہے، اپنی اسٹڈیز کو اس کے ساتھ ہی کنٹینیو کیا. جیسے آج کل آلموسٹ پچھلے فرام دا لاسٹ 2 decades کے لوگ ٹیکنالوجی کی طرف کافی سارے آ گئے. اسائنمنٹس ہوتی ہیں، آپ کی کورسز ایجوکیشن آن لائن ہوتے ہیں بہت ساری. ان کے ساتھ رہنے کے لیے میں نے خود بھی، جسے ہم اپنی ٹرم میں بولتے ہیں اسسٹو ٹیکنالوجی. اسسٹو ٹیکنالوجی از دا برج بٹوین ٹیکنالوجی اینڈ دا ڈسیبلڈ یوزرس. تو ایک برج کا کام کرتی ہے. اس میں اسکرین ریڈرس ہیں اور ادر ایپس بھی ہیں. تو اس میں گرپ لی اور اس کو کنٹینیو رکھا، اس کو سیکھتے رہے، کیونکہ بہت سال پہلے کورسز نہیں ہوتے تھے. جیسے اب الصفا کرواتا ہے اور بھی این جی اوز، الصفا گجرانوالہ میں تو سب سے بہتر یہی کروا رہے ہیں. تو اور یہ کرتے رہے اور اس سے سیکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب الحمدللہ اس میں ایک گرپ آ گئی، اور دین اس میں ٹیکنالوجی میں ایز اے کمپیوٹر. اور آپ جاب بھی کر رہے ہیں؟ جی، آئی ایم جسٹ ورکنگ ایز اے سینئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر. ماشاءاللہ. ادھر گجرانوالہ میں بلائنڈ اسکول میں آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اینڈ آئی ایم آلسو سلیکٹڈ فرام پنجاب پبلک سروس کمیشن، اور ایک میری ڈسٹرکٹ یونیورسٹی، اس میں میری ٹاپ 10 میں میری اس میں سلیکشن تھی آل اوور دا پنجاب، اوپن میرٹ پر ہی. تو بس اس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹینیو ہے سفر، اور الحمدللہ اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو سرو کر رہے ہیں ایز اے کمپیوٹر انسٹرکٹر. اور میں اکثر یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ آپ سے امپریس ہوتے ہیں اور بڑا زیادہ فرینک ہوتے ہیں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب کام کروا رہے ہوتے ہیں آپ. جی بالکل. وے آف ٹیچنگ میں ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھے سے کمیونیکیٹ کریں گے تو دین آپ کا ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سارے ہی کوآپریٹیو ہیں، لیکن میں اکثر آپ کو دیکھتی ہوں جب آپ کمپیوٹر کروا رہے ہوتے ہیں تو بچے آپ کے ساتھ کافی زیادہ فرینک ہو کے بات کرتے ہیں. جی ارشد علی مغل صاحب، جب آپ نبینہ افراد سے نہیں ملے تھے تو تب آپ کی سوچ کیا تھی، اور اب جب آپ الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کی ٹیم کا حصہ ہیں تو نبینہ افراد کے بارے میں آپ کے جو ویوز ہیں وہ ذرا ناظرین کو آپ بتائیں.
کہ کیا آپ نے محسوس کیا کہ کیا چینجز ہیں ان لوگوں میں اور عام جو ہے سوسائٹی کے افراد ان کے اندر؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جب ہم چھوٹے تھے آج سے 20-25 سال پہلے، تو ہم نبینہ بچوں کو، بندوں کو آتے جاتے دیکھتے تھے، تو کیا دیکھتے تھے کہ یا تو نبینہ بچہ کسی بس میں بھیک مانگ رہا ہے، یا ان کے والدین نے ان کو کسی مدرسے میں چھوڑا ہوا ہے، ایون کہ مدرسوں میں چھوڑا ہوا نہیں بلکہ ادھر کہیں چھوڑ دیا ہوا ہے۔ 10 سال ہم نے دیکھا کہ ایک بلائنڈ بچہ یا اسٹوڈنٹ لائف ہے اس کی، وہ مدرسے کے اندر ہے۔ اور جب میں نے ان کو جوائن کیا تو دیکھا تو الحمدللہ ماشاءاللہ جیسے ہم آپ بیٹھے ہیں یہ بھی ایسے ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو توجہ دیتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ ان کے فیوچر ہے، ان کا فیوچر برائٹ ہو، ان کو ادھر بھی تعلیم والا دیتے ہیں، ان کو دوسرے ممالک میں بھی بھیج کے ان کو اچھے کورسز کرواتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو۔ تو ایسے ہی یہ بھی بچے، یہ جو ہمارے پاس ادارے میں بچے ابھی رہ رہے ہیں جو مختلف سکلز لے رہے ہیں، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ صرف یہ وجوہات ہیں کہ والدین بچوں کو، بلائنڈ بچوں کو فوکس نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبینہ بچہ ہے، اس نے کیا کر لینا، نہ اس کو نظر آتا ہے نہ یہ پڑھ سکتا ہے، تو یہ کیا کرے گا۔ جب میں نے ان کو دیکھا ادھر الصفا میں تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جیسے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ کمپیوٹر کی اگر دیکھ لیں تو ماشاءاللہ بچے جو ہے نا بہت آگے نکل گئے ہیں۔ سپورٹس کو دیکھیں تو وہ بھی ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہنر ہے، کرسی کی بنائی ہے اور چارپائی کی بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ اس میں ادارے میں آ کے آپ کی سوچ چینج ہوئی ہے؟ جی میں نے یہ دیکھا کہ میرا خیال ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی ذات نے مجھے اس کام کے لیے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ ہاں جی، یہ تو آپ کے شعبے سے بالکل ہی مختلف چیز ہے۔ ظاہر ہے آپ نے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر کام کیا ہے، تو یہ تو ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس میں یہ ان افراد کے لیے خدمت کے جذبے سے آپ آئے ہیں، اور جو ہے وہ آپ کی خیالات جو ہے وہ ہم نے سنی۔ اب ہم دوبارہ جو ہے وہ عدنان محمود صاحب کی طرف جو ہے وہ میں ان سے کوشچن کروں گی کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مقام ہے نابینا فرد کا معاشرے کے اندر، جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانا جو ہے یہ وہ آسان ہے؟ یہ جو ڈس ایبلٹی ہے اس کی وجہ سے کیا پریشانیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری ڈسیبلٹی اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے میں۔ لوگ ہمیں اگنور کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک نابینا شخص ہے، اور لوگوں کی جو رائے قائم ہو چکی ہے، جیسے ارشد بھائی نے بھی بتایا کہ لوگ بھیک مانگتے ہیں یہ وہ۔ حالانکہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ہمارے مافیا ہے بھکاریوں کا، ان لوگوں نے لباتا اوڑا ہوتا ہے، کسی کو نابینا بنا دیا، کسی کو معذور بنا دیا، یہ جان بوجھ کے اس طرح سے نابینا بنے ہوتے ہیں، حالانکہ جو اصل نابینا ہے وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اب اس وجہ سے ہمیں جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ ہمیں اگنور کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ نابینا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس وجہ سے ہمیں اب اپنی بات پہنچانے کا لوگوں تک موقع ملا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ دیکھیں نظر نہیں آتا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاس بیٹھیں، آپ ہمارے خیالات جانیں، آپ ہماری سکلز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم زندگی سے ویسے ہی بھرپور لوگ ہیں جیسے عام لوگ ہیں۔ تو بات یہی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہماری معذوری کو دیکھتے ہوئے ہمیں اگنور کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں لوگوں تک پہنچنے میں، جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، یا جو ایلیٹ کلاس ہے، اس تک پہنچنے میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مشکل سفر ہے یہ جو آپ نے شروع کیا الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کے پلیٹ فارم سے بچوں کے لیے اتنی زیادہ سہولتیں فراہم کرنا۔ ظاہر ہے یہ تو ایک سوسائٹی کے ساتھ تعاون سے ہے۔ جب آپ اپنی بات ہی نہیں اتنی آسانی سے پہنچا سکتے تو پھر آپ کیسے یہ سارے کاموں کو مینیج کرتے ہیں؟ میں حقیقت بات ہے، جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ کرونا کے دور میں ہم نے کام شروع کیا، عبدالرحیم صاحب
کی اور میری یہ مشاورت تھی، تو ہم نے اس وقت اللہ جانتا ہے ہمارے ذہن میں یہ مشکلات تھیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کیسے حل ہوں گی. تو آج کل آپ کو پتہ ہے اس بے روزگاری کے دور میں، مہنگائی کے دور میں اپنا گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا کسی بھی بندے کے لیے. تو ہم 24 سے 25 لوگوں کو الحمدللہ جو مکمل طور پہ تحفظ دے رہے ہیں، ان کو قیام و طعام، تعلیم، یہ وہ سارا. تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا کیے. جب ہم نے ادارہ شروع کیا تو یہ آسمانی مدد ہے. میں دیکھیں، میں آپ ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر اللہ چاہتے تو اپنے نبی کو کامیابیاں اور کامرانیاں گھر بیٹھے بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب جان لڑا دیتا ہے نا اپنی، جب تک مدینہ کی گرد خندق نہیں کھودی گئی تب تک آسمان سے مدد نہیں آئی. وہ دیکھیں خندق والا معاملہ جو ہے، اللہ کے نبی نے بھوکے رہ کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے صحابہ کرام نے کوشش کی اپنی طرف سے، ورنہ اللہ کن فیکون سے کر سکتے ہیں کام، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتے ہیں، اس کو کامیابی دیتے ہیں جو ہمت کرتا ہے. اور ہمارے چونکہ ارادے مستحکم تھے اور ہماری جو نیت میں جو ہے وہ فطور نہیں تھا، اخلاص تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا اور آپ جیسے لوگ ہمیں ملوا دیے، اور دیگر احباب ہمارے ساتھ ملے ہیں، ادریس ناز صاحب جیسے، جن کی معاونت سے، جن کی سمجھیں کہ ان سرپرستی میں انشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ جاری و ساری رہے. جی عبدالرحیم صاحب، بطور اسٹوڈنٹ آپ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایجوکیشن جو ہے وہ آپ نے مکمل کی، تو اس سفر میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ماشاء اللہ سے آپ نے ماسٹر کیا ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ جاب بھی کر رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں بچپن میں ایک قرآنی آیت جو ہے وہ کچھ لوگوں سے، کچھ بزرگوں سے سنا کرتا تھا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جی سر. تو میں کہتا تھا کہ یہ جو قرآنی آیت ہے، یہ لوگ یا یہ جو میرے بزرگ ساتھی ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں مجھے پڑھ کے سناتے ہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھاتے ہیں. تو قرآن شریف مکمل کرنے کے بعد مجھے اسکول کا جو ہے وہ کوئی خاص واقعی پتہ نہیں تھا. ہاں، مدرسے میں زیادہ آپ رہے ہیں. میرا زیادہ وقت جو ہے وہ مدرسے میں گزرا تھا. حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ. تو حفظ کرنے کے بعد میں چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ درس نظامیہ کروں اور وہاں سے جو ہے وہ عالم دین بن کے نکلوں. لیکن بات پھر وہی ہے، سوسائٹی جو ہے وہ کبھی کبھار، معاشرہ جو ہے وہ کبھی کبھار رستے کا رکاوٹ جو ہے وہ بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن شاید میں سمجھتا ہوں اللہ کی اس میں بہتری ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بچہ بس حفظ کر لیا، اس نے بس بہت ہے، بہت زیادہ ہے، یہ دینی تعلیم کیسے حاصل کرے گا، پڑھے گا کیسے، یاد کیسے کرے گا، ایگزامز کیسے دے گا. تو پھر مجھے اسکول کے بارے میں خیر پتہ چلا اور میں نے یہاں جو ہے وہ ایڈمیشن لیا اسی گجرانوالہ اسکول میں جہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں. پیپلز کالونی میں. ماشاءاللہ، اسی اسکول میں آپ پڑھے اور اسی اسکول میں میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. تو میرے اساتذہ کرام میرے جیسے تھے، بلائنڈ تھے سب، اور ظاہری بات ہے میں مدرسے سے جو ہے وہ اٹھ کے آیا تھا، تو بہت ساری چیزوں میں انہوں نے میری ہیلپ کی. اور اس طرح پھر بہرحال میں نے اپنی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. سر آپ نے لاہور کا سفر بھی کیا؟ پھر میں نے لاہور کا سفر بھی کیا. اس کے بعد ایف اے کے بعد گریجویشن میں نے پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کیا. ماشاءاللہ. اور پھر پنجاب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹر کیے. اور 5 سال جو ہے وہ اسی اسکول میں نے والنٹیرلی بھی کام کیا ہوا. تو بات یہ ہے کہ مشکلات کا سامنا ہر جگہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. مشکل وقت کو گزاریں گے تو صحیح وقت آئے گا. لوگ کہتے تھے یہ اس نے کیا پڑھ کے کرنا ہے. جی یہ بھی عدنان صاحب مافیا کی بات کر رہے تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. میں اپنے ایک دوست کے ہاں تھا تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا پڑھ رہا. کہتے حافظ صاحب پڑھنے کو کیا کرنا ہے، ہماری ٹیم کا حصہ بن جاؤ. میں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ کہتے یار ہم یہ نا ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، یہ بھیک وغیرہ مانگتے ہیں، تو آپ بھی ان میں حصہ ڈالیں. آپ نے بس صبح قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے
تو یہ اس طرح کی سوچ ہے معاشرے کی. یہ جب تک سوچ نہیں نہ بدلیں گے اس میں جو ہے نا وہ پھر پرابلم اسی طریقے سے جو ہے نا وہ رہیں گے. تو ان ساری چیزوں کو میں نے پیچھے چھوڑ کے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ جاری رکھے. اور جس دن میری سلیکشن ہوئی قرآن کی آیت کی مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ان مشکلات کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے آسانی دی ہے. تو اور میں دیکھتی ہوں ادارے کے اندر، پرسوں آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ بہت زیادہ ورڈ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. ابھی آپ نے BS میں بچوں کا ایڈمیشن کروایا اور آپ بتا رہے تھے کیسے ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں، کیا کرنا ہے، اور آپ بار بار کالز کر رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمیں پرابلمس تھی نا ہمارے زمانے میں، جب میں نے میٹرک کرنا تھا تو جو بریل بکس ہے جن کے ذریعے نابینا فرق پڑتا ہے، ایک شخص پڑھتا ہے، تو ہمارے پاس وہ کتابیں نہیں تھی. جی سر. اگر ہمارے ہیڈ آفس والے کتابیں ابھی انہوں نے بنانی شروع کی تھی کسی حد تک، ابھی وہ باقاعدگی سے کتابیں لانچ نہیں تھی ہوئی، اسکولوں تک نہیں تھی پہنچی، نہ دوسروں کو ملنی شروع ہوئی تھی. یہ ہمارا زمانہ تھا. آج کے اس دور میں ہوا کیا ہے کہ میٹرک تک جو بکس ہیں وہ بچے خود لاتے بھی ہیں لاہور سے ماشاءاللہ، اور وہ پڑھتے بھی ہیں. تو جو ہم نے مشکلات فیس کی ہیں، ادارے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے پرابلم فیس کی ہے، جو ہم نے مشکلات دیکھی ہیں پڑھائی میں، لوگوں کی باتیں سن کے اور بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ مایوس ہو کے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ مایوسی ان بچوں کو نہ ہو. تو کیسا لگتا ہے آج آپ ماشاءاللہ سے ایک استاد کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ایک بہتر معاشرے میں بہتر طور پہ سروائیو کر رہے ہیں؟ جب میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں اپنے کلاس میں تو میں اس کو پڑھانے سے پہلے اپنی جگہ کو، اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہوں کہ کسی زمانے میں ان سیٹس پہ، ان کرسیوں میں جہاں بھی یہ بچے پڑھتے ہیں، طالب علم کی سیٹ، چیئر جو ہے، میں خود کسی زمانے میں یہاں بیٹھا تھا اور میرے اساتذہ نے کس طریقے سے میرے پہ محنت کی تھی اور معاشرہ مجھے کس طریقے سے باتیں کرتا تھا کہ کیا کرنا پڑھ کے، کیا کریں گے پڑھ کے، کیا بنیں گے پڑھ کے، وغیرہ وغیرہ. تو میں بچوں کو دوسروں کے بجائے اپنی مثال دیتا ہوں اور میں یہ بچوں کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے نا محنت کریں اور محنت کر کے آگے بڑھیں. اور اس کا نتیجہ نکلا کہ جن بچوں نے میرے سے پڑھا یا ہم سے پڑھا، جتنے ہم ٹیچرز تھے، تو ان میں سے 2 بچے جو ہے وہ گفٹ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی ریسنٹلی ایک بچے کا ایڈمیشن ہوا یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں. تو یہ ان کی کامیابی، ہماری کامیابی. جی جی، یعنی کہ آپ اپنے جس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ کامیابی مل رہی ہے. جس مشن کو ہم لے کر بڑھ رہے ہیں، یہ مشن میرے بچپن کی خواہش تھی. یہ 3ری جماعت میں تھا. جی آپ نے بتایا تھا کہ تب میری یہ سوچ تھی، تب میں نے ہاسٹل کے سطح پہ ایک تنظیم کا آغاز کیا تھا. تو الحمدللہ آج وہ کام ہو رہا ہے تو مجھے خوشی ہے. اللہ کرے یہ چلتا رہے. جی آپ کے جذبے جو ہیں اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور طاہر محمود صاحب، یہ جو الصفا مرکز آف دی بلائنڈ کا ادارہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ڈفرینس ہے جو آپ نے مختلف اداروں میں آپ نے مطلب خدمت کی یا دیکھا، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، تو اب آپ الصفا کے ساتھ اٹیچ ہیں اور بڑے اچھے انداز سے آپ بچوں کو جو ہے گائیڈ کر رہے ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے. تو آپ جیسے میں نے بتایا پہلے بھی کہ I started my career from لاہور، تو اس میں میرا پروفیشنل کیریئر بھی لاہور سے اسٹارٹ ہوا. تو آگسٹ ایک بڑا شہر، اس کے اندر بہتر فیسلٹیز اور اس میں زیادہ اویئرنیس تھی ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز. جی تو وہاں پر بھی ایک اچھا سیٹ اپ تھا، لیکن یہاں جو الگ کرتا ہے تھوڑا سا چیز کو کہ یہاں کمٹمنٹ ہے، یہاں ریسورسز کی ابھی کافی کمی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر لیب ابھی تک پراپر نہیں ہے. جی میں دیکھتی ہوں کہ اکثر اسٹوڈنٹ جہاں وہ کھڑے ہو کے لیکچر لے رہے ہوتے ہیں اور بہت چھوٹا سا. جی بالکل، وہ ایک جو ہے بس ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جذبہ ہے جس کے تحت وہ بچے کام سیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بہتر انداز میں کریں. لیکن یہاں ریسورسز کم لیکن کمٹمنٹ بہت اچھی ہے. تو یہاں اس لیے بس
یہاں پر یہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو ہم جو بھی ٹاسک دیتے ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں ویری لمیٹڈ ریسورسز، جو نہیں زیادہ چیزیں ہیں. کمپیوٹر بھی شاید ہمارے پاس 3 کمپیوٹرز ہیں ٹوٹل، اور اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہمارے پاس اس سے ڈبل ٹرپل ہے. تو اور اسکرین ریڈرس وغیرہ کے ساتھ کام کرنا یہ وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جسے کہہ سکتے ہیں ہم نیولی بورن چائلڈ ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ گرو کریں گے اور بڑھتے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ آنے والے فیوچر سے آپ کافی ہوپ فل ہیں انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی جس طرح کمٹمنٹ ہے عدنان کی اور رحیم کی، تو ساری ٹیم کی باقی، تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ وی ول گیٹ بیٹر ان couple of years. جی انشاءاللہ.